الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو خالق مالک رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہیں، جو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہو مالک ہمارا مسجد میں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. سورہ یوسف کی تفسیر گزشتہ 4 جمعوں سے چل رہی ہے اور آج ہم آیت نمبر 15 سے آنورڈ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور وہاں سے واپسی ہوئی گھر کی طرف جا رہے ہیں اور وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. آیت نمبر 16. بھائیوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب پلاننگ کے تحت گھر کی طرف جا رہے ہیں. گئے کافی لیٹ، عشاء کے وقت گئے. یوزولی وہ گھر پہنچتے تھے ذرا جلدی، لیکن اس دن ذرا لیٹ گئے. لیٹ جانے کی بھی مفسرین نے 2 وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ دن کی روشنی میں اگر ہم گھر پہنچے تو والد صاحب کہیں گے چلو یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو رات کو ذرا لیٹ جاؤ تاکہ والد صاحب ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے ہی نہ. دوسری حکمت جو یہاں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے سامنے والد کے سامنے رونا بھی ہے، آرٹیفیشلی مصنوعی وہ جو جذبات ہے وہ بھی دکھانے ہیں. جھوٹ کا رونا وہ دور سے پتہ چل جاتا ہے، فیس ایکسپریشن جو ہے وہ سب بتا دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اب اگر والد کے سامنے ہم گئے روشنی میں تو ہمارے چہرے ہی بتا دیں گے کہ یہ جو ہم رو رہے ہیں، یہ جو ہم پریشان ہیں، یہ جو ہم غمگین ہے، یہ سب دکھلاوا ہے، یہ جھوٹ ہے. تو جھوٹ کا رونا، رات کی تاریکی میں جانا تاکہ ہمارے چہرے ہمارے والد دیکھے ہی نہ اور ان کو ہم یہ ثابت کرائے کہ ابا جی ہم تو بہت غمگین ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہر رونے والا غمگین نہیں ہوتا، ہر رونے والا غمگین نہیں ہے، ہر رونے والا سچا نہیں ہے. دستار کی ہر تار پر تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. والد کے سامنے تو یہ بڑے ہمدرد بن کے آئے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ جس کے لیے وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم رو رہے تھے اپنے بھائی کے لیے، مارنے والے وہ جو پروگرام رکھا مارنے کا وہ خود وہی بھائی تھے. قاضی شریح کے پاس ایک عورت آئی نا، ایک جھگڑا لے کے آئی کہ میرا کوئی جھگڑا کوئی فیصلہ کر دے، تو بہت رو دھو رہی ہے اور رونا دھونا، مظلوم بن گئی. تو کچھ لوگوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو کہا قاضی صاحب یہ عورت تو بہت مظلومہ ہے، دیکھو نا کیسی رو رہی ہے، کتنی تڑپ رہی ہے، تو یہ سچی ہے اور یہ جو کہہ رہی ہے اس کی بات سنی جائے، مانی جائے. تو قاضی شریح نے کہا نہیں، رونے پر فیصلے نہیں ہوتے. یوسف کے بھائی بھی روئے تھے. گواہ کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ اگر گواہ بھی آئے تو قرائن کو دیکھا جاتا ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے. ایک آدمی کہے کہ فلاں آدمی نے جناب چوری کی ہے تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ایک آدمی کسی پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، بلکہ اگر گواہ بھی پکڑ کے لے آئے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ ماحول کیا ہے، وہ قرائن کیا ہے، کس ماحول میں وہ کس طرح کون سا الزام لگا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. امام حسین کو قتل کرنے والے وہی تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلوایا تھا ان کو، وہی بلوانے والے تھے، وہی خط لکھ کر ان کو دعوت دینے والے تھے، پھر وہی مارنے والے تھے.
اور آج تک وہی ان کے لیے رو بھی رہے. تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. آیت نمبر 17 میں کیا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا، ہم دوڑ میں مقابلہ کرنے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات ماننے والی نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. اب والد کے سامنے جب یہ بھائی گئے تو بہانہ کیا کرے؟ اب ان سب کو یاد آیا کہ والد صاحب نے خود ہی ایک چیز کا، ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. تو ایسا کرتے اب والد صاحب کو کہتے ابا جی تساں بالکل رائٹ سو، تساں گل بالکل ٹھیک نکلی، تساں جڑی گل آخی سی اوہی ہوئی ہے. وہی بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. تو آپ کی بات سچی نکلی ہے، ہم تو دوڑ میں مقابلے میں مصروف ہو گئے تھے، پیچھے ہم نے دیکھا نہیں تو بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 18 وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. اب بھائیوں نے کیا کیا کہ والد کو بتانا تھا، وہ قمیص لے آئے، اس پہ کوئی ہرن، کوئی بکری، کوئی کسی جانور کا خون لگا کے لے آئے کہ ابا جی یہ دیکھو یہ قمیص ہے یوسف علیہ السلام کی اور یہ خون لگا ہوا ہے یوسف کا. تو جب والد صاحب نے قمیص دیکھی تو قمیص پر کوئی خراش نہیں، کہیں سے پھٹا نہیں، کہیں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، قمیص صحیح سلامت ہے. بھائی پھاڑنا بھول گئے وہ قمیص لے کے آئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا لیا لیکن قمیص کہیں سے نہیں پھٹی. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی جو تھے نا وہ ایک بھیڑیا پکڑ کے لے آئے، بھیڑیے کو پکڑ کے لے اور کہا ابا جی اس بھیڑیے نے نا آپ کے بیٹے کو کھا لیا. تو والد صاحب نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قریب کیا، پکڑا اور ان سے کہا اے بھیڑیے تو نے میرا اتنا محبوب بیٹا کیوں کھایا ہے؟ بتا کیوں ظلم کیا، تو نے کیوں کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو زبان عطا کر دی. میرا رب بلوانا چاہے تو جانوروں سے بھی بلوا لیتا ہے، نہ بلوانا چاہے تو 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے اور اس کی زبان کوئی نہیں ہوتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پہ قادر ہے میرا رب. بھیڑیے نے، یہ مختصر کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ ذرا لمبا ہے اس بھیڑیے کا. بھیڑیے نے کہا کہ قسم اٹھائی اور کہا کہ میں نے تو یوسف کو دیکھا بھی نہیں ہے، یوسف کو دیکھا تک نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچا. میں یوسف اور ہم جانوروں پر تو ویسے ہی حرام کیا ہوا کہ نبیوں کو تکلیف نہیں دینی ہے. میں تو مصر سے آیا ہوں، میرا بھائی تھا جنگل میں کھو گیا، اس کی تلاش میں نکلا ہوں. یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہائے ہائے، اس بھیڑیے کو دیکھو جو اپنے بھائی کے لیے بھائی کو ڈھونڈنے میں نکلا ہے، بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے اور تم لوگوں کے بھائی کو گھما کے آ گئے ہو. اس کے بعد اللہ اکبر، قال بل سولت لکم انفسکم. یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے اس بات کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا تمہارے لیے آسان کر دیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بہرحال اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے. احباب، صبر جمیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صبر جمیل کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. اب یہ صبر جمیل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر جمیل وہ صبر ہے کہ جس میں کوئی آدمی شکوہ شکایت نہ کرے. صبر جمیل کیا ہے؟ آدمی کوئی شکوہ کوئی شکایت نہ کرے. کوئی تکلیف پہنچی ہے تو واویلا نہ کرے ہو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اوہ میں تو برباد ہو گیا، او میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، او میرے ساتھ یہ نہ 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 نہ. صبر جمیل ہے یہی، اگر کوئی تم پر ظلم کرے خاموش ہو جاؤ، کوئی شکوہ شکایت نہ کرو. کیوں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کسی سے نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کو کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرو، یہ صبر جمیل ہے.
آپ خاموشی اختیار کرو. بلکہ یہ بھی ہے صبر جمیل کہ جو تکلیف کا ذریعہ بنا ہے, جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, اس سے انتقام بھی نہ لو, یہ صبر جمیل ہے. یوسف علیہ السلام قادر تھے, بدلہ لینے پہ قادر تھے. آپ حکمران تھے, آپ کو سب کچھ عطا تھا, طاقت تھی, پاور تھی, حکومت تھی, پوزیشن تھی, سب کچھ کر سکتے تھے. بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا, کہا یہ صبر جمیل ہے. یہ بھی صبر جمیل ہے کہ آپ خواہشات ہو, ڈیزائرز ہوں, نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہو کر بھی سکتے ہو, لیکن آپ اپنا ہاتھ روک دے اللہ کے خوف سے, آپ قدم نہ اٹھائے اللہ کے خوف سے. کہا یہ بھی صبر جمیل ہے. یوسف علیہ السلام کو گناہ کی جب دعوت ملی تو آپ پیچھے ہٹے, کہا یہ صبر جمیل ہے. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ پر جب تہمت لگی, ہماری ماں ہے, آپ کی ذات پر ہماری جانیں قربان ہو, ہماری عزتیں قربان ہو, آپ پر تہمت لگی, تو تہمت لگنے کے بعد آپ نے کیا, کوئی ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کیا, کوئی کسی پر پتھراؤ کیا, جواباً کسی کو گالی دی؟ نہ نہ نہ. کیا فرمایا آپ نے؟ وہی الفاظ یعقوب علیہ السلام نے کہے تھے, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ بھی صبر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, ایک پہلو صبر کا یہ بھی ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے, نیکی کی دعوت دے, آؤ قرآن کی طرف, آؤ نمازوں کی طرف, آؤ دین کی طرف, آؤ اسلام کی طرف, آؤ رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف, قرآن اور حدیث سمجھو. یہ دعوت کتنی عظیم دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے ہیں, آؤ اسلام کی طرف آؤ, لوگوں آؤ, اچھائی کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, ظلم کیا ہے, عدل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سب راستے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کافروں کا رسپانس کیا ہوتا تھا؟ کافر کیا کہتے تھے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے, آیت نمبر 26 ہے. وقال الذين كفروا, کافر کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن, قرآن نہیں سننا بھائی, والغوا فيه لعلكم تغلبون, اور شور شرابہ مچاؤ, شور کرو, شرابہ مچاؤ, سیٹیاں بجاؤ, تالیاں بجاؤ, بس اونچی آوازوں کے ساتھ کلام کرو تاکہ قرآن کا پیغام نہ پہنچے. کیونکہ وہ قرآن سے خوف زدہ تھے, وہ قرآن نہیں سننا چاہتے تھے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے قرآن سن لیا, قرآن ان کے دلوں میں آ گیا, تو پھر یہ صرف اللہ سے ڈریں گے, پھر یہ صرف اسلام کی بات کریں گے, پھر یہ بتوں سے ہٹ جائیں گے, پھر یہ باطل قوتوں سے ہٹ جائیں گے, یہ ظالموں کا ساتھ چھوڑ دیں گے, یہ تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے. وہ ڈرتے تھے حقیقت میں قرآن کی تعلیم سے. اور یہ بھی معلوم ہوا جو قرآن کو سننا پسند نہیں کرتا, یہ عمل کافروں والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کوئی قرآن کی تلاوت کرے, بس اونچی آواز سے آوازیں کسو, سیڑیاں بجاؤ, تالیاں بجاؤ, قرآن کا پیغام آگے نہ جائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں, آپ علیہ السلام قرآن کی آواز اونچی آواز میں کرتے, قرآن کی جو تلاوت تھی اونچی آواز میں کرتے, بلند آواز کے ساتھ آپ تلاوت کرتے. تو مشرکین مکہ جو لوگ آگے پیچھے ہوتے وہ کہتے تھے قرآن لوگوں کو بھگاؤ, ادھر لوگ نہ آئے, بھاگو یہاں سے, چلو یہاں سے. اور جو آپس کی کمپنی تھی کہتے تھے تالیاں بجاؤ, اونچی اونچی آواز سے سیٹیاں بجاؤ, تاکہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے, میسج ہے, پیغام ہے, یہ دوسروں تک نہ پہنچے. راستہ بند کر دو, یہ قرآن نہ پہنچائے آگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشن سے ہٹے, آپ نے اپنا راستہ چھوڑا. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج لاؤ, دوسرے پہ لا کے چاند رکھ دو, اور مجھے اس مشن سے روکو. کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم, میں اپنے مشن سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ظالم دین کا راستہ روکنا چاہتا ہے, آپ وہاں استقامت دکھائیں, آپ وہاں اللہ کے لیے آواز بلند کرے کہ یہ قرآن ہے, یہ پیغام ہے. مر تو سکتے ہیں, قرآن کا پیغام بتانا نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو تھا عمل ان لوگوں کا جو قرآن کے مخالف تھے, جو قرآن نہیں سننا چاہتے, جو قرآن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. جو قرآن بتانا چاہتا ہے, جو دین کی طرف بلانا چاہتا ہے, وہ اتنی ریزسٹنس کے باوجود کیا کرے, اس کا عمل کیا ہونا چاہیے, اس کا بھی جواب قرآن کے اندر ہے. جو پتھر مارے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی ڈنڈا اٹھا کے اس کو پتھر مارو, ڈنڈے مارو, نہیں.
جو قرآن نہیں سننا چاہتا، آپ قرآن کی طرف بلاتے رہیں، ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے دیکھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی یہ آپس میں برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ ان کو اچھے انداز سے اخلاق کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلاؤ. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو. اور پھر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہوگا کیا؟ تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان تمہاری دشمنی ہے وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسا گہرا دوست ہے تمہارا. وہ ظلم کر رہا ہے، آپ عدل کرو. وہ گالی دے رہا ہے، آپ دعا دو. وہ روکنا چاہ رہا ہے، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہو اچھے انداز کے ساتھ. ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہوگا ایسے، وہ بدل جائے گا اور اس کا اثر ایسے ہوگا جیسے تم بہت گہرے دوست ہو آپس میں. ابو سفیان دین کا سخت مخالف تھا اسلام سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کے صبر نے، آپ علیہ السلام کے مزاج نے، تعلیم نے ان کو بدل دیا اور وہ غلامی میں آ گئے. ابو جہل کا بیٹا سخت مخالف رسول اللہ کے، لیکن جب آپ علیہ السلام کے اخلاق، کردار، تعلیم سے وہ صحابی رسول بن گئے، غلامی میں آ گئے. کیسے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور اگلی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فرمایا یہ دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور یہ دولت نعمت والوں کو، نصیب والوں کو ملتی ہے، جو صبر کرتے ہیں، جو استقامت دکھاتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. ایک وقت ان پر اچھا آتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دین کی تبلیغ نہیں کرنے دے رہے، پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ فتح مکہ بھی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں فاتح بن کر آئے ہیں. جس نبی کی آواز کو وہ لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے، اس نبی کی آواز کو رب نے چاردانگ عالم ساری دنیا میں پھیلایا ہے. جس نبی کے پیغام کو روکنے کے لیے مکے کے حدود پر کافروں نے لوگوں کو کھڑا کیا کہ ادھر جو بھی آئے اسے کہو کہ ان کی آواز نہیں سننی ہے، آپ نے ان کے پاس نہیں جانا ہے. مکے کے چاروں طرف انہوں نے کھڑا کیا، بندوں کو کھڑے کیے، وہاں سیکیورٹی لگا دی کہ حضور کی بات نہیں سننی ہے. حضور علیہ السلام کی بات کو اللہ نے ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. جس کو وہ روکنا چاہتے تھے اللہ نے انہی کی آواز کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کا کام کرے اللہ تعالی مدد فرماتا ہے. یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے صبر کیا ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آپ پر کوئی تکلیف آئے کسی کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، کوئی نیبر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے نا، خاموشی اختیار کرو اور یہ دل میں کہو اللہ تیرے لیے میں نے برداشت کیا ہے، اللہ تیرے لیے میں نے برداشت کیا ہے، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا ان کو. اللہ آپ کو اچھا وقت دکھائے گا اور اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو خیر کرتے ہیں ذرہ برابر بھی ہو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو شرارت کرتے ہیں ذرہ برابر بھی شرارت کی ہو اللہ ان کو سزا دے گا. اگلی آیت میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. آیت نمبر 18. آیت نمبر 20 فرمایا اور انہوں نے نہیں، آیت نمبر 19. 18 میں یہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ بھائی اٹھا کے لے آیا، خون میں لت پت باپ کے سامنے رکھ دیا، اور والد صاحب نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 19 میں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. فرمایا اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، بس اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا، وہ پکار اٹھا خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. قافلہ مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، تو قافلے والوں نے
پڑاؤ کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کھو گئے تھے اور اس کنویں کی طرف گئے جو آبادی سے دور تھا, راستے سے دور تھا, پرانا راستہ تھا, وہ راستہ متروک ہو گیا تھا, وہاں سے اب قافلے بھی نہیں جاتے تھے. لیکن یہ راستہ کوئی کہیں راستے میں گم ہو گیا اور اس جگہ پر آ گیا جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا. ایک آدمی گیا, مالک بن زار خزائی اس کا نام ہے, وہ گیا پانی کے لیے, ڈول پھینکا. جب یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑا وہ اوپر کی طرف آ گئے تو وہ کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام. ایک روایت میں ہے کہ بشرا ایک آدمی کا نام تھا, اس کو مدد کے لیے پکارا, اور ایک روایت میں ہے کہ بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں, اوہ خوشخبری, ایک لڑکا ملا, غلام ملا ہمیں. یوسف علیہ السلام نے جو ہی وہ کنواں چھوڑا نا تو مفسرین کہتے ہیں کہ کنویں کی جو دیواریں تھی وہ رونے لگ گئی یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ٹیک لگاتے تھے, کھجور کا ایک خشک تنا تھا اس پر ٹیک لگا کے آپ جمعہ پڑھتے تھے, جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. تو کسی نے وہ ممبر لے کے آ گئے, ممبر سجایا, ممبر لے کے آیا, اور ممبر پر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو وہ جو خشک تنا تھا وہ رونے لگا ہے. جس طرح اونٹ کا بچہ روتا ہے نا, اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی. صحابہ کرام آگے پیچھے دیکھ رہے, رونے کی آواز آتی ہے پر یہ نہیں سمجھ آ رہا رو کون رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خشک تنا رو رہا ہے میری جدائی میں, کہ پہلے آپ کی پشت مبارک مجھ پہ لگتی تھی, اب آپ ذرا دور ہٹ گئے تو آپ کی جدائی میں محبت میں آپ پہ رو رہی ہوں. بہرحال جب 3 دن وہاں اس کنویں میں گزرے تو یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ کوئی کھانا شانا لے کے آیا یوسف علیہ السلام کے لیے. ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ بہت نرم دل تھے, وہ محبت کرتے تھے یوسف سے, اگرچہ حسد کی وجہ سے وہ بھی شامل ہو گئے تھے ان میں. بہرحال جب وہ آئے تو دیکھا یوسف علیہ السلام کنویں میں کوئی نہیں, ایک قافلہ جا رہا ہے تو بھائیوں کو بلایا کہ جلدی آؤ, یہ قافلہ جا رہا ہے, یوسف یہاں نہیں ہے. انہوں نے دیکھا, قافلے والوں کو روکا کہ ہمارا کوئی بھاگا ہوا غلام ہے ادھر تمہارے پاس. تو یوسف علیہ السلام وہیں پر تھے. کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بھاگا ہوا ہے, یہ ٹکتا تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو ایسا کر لو تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو. کتنے پہ لیا ہے وہ اگلی آیت میں آ جائے گی, وہ 20 دراہم پر. 20 دراہم, ہر بھائی کے حصے میں 2 درہم آ گئے. کہا لے جاؤ اس کو. یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ہوئے ہیں اس موقع پر. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ جھوٹ بولا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, یہ جھوٹ تھا. دوسرا گناہ یہ ہوا کہ یہاں انہوں نے ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا. تیسرا یہ کہ وہ قطع رحمی, وہ تو آلریڈی وہ بضد تھے پہلے ہی, وہ ٹائز آف کنشپ, جو فیملی ریلیٹیوز ہوتے ہیں, بھائی سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہے, کا اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا. یہ 3 بڑے گناہ انہوں نے کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف روز محشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود مدعی ہوں گا. اللہ جب مدعی ہو جائے تو پھر اس کا سامنا کون کرے گا؟ فرمایا ایک وہ آدمی جس نے میرا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی, کوئی عہد کیا اور پھر پورا نہیں کیا. اللہ نے قسم میں کام کر چھوڑتا ہوں, تو سب فکر نہ کرو, ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے قسم ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا. Don't worry, I'll do that. You just go. This is commitment from my side. Allah ne qasam, I will do that. But from here, what is his intention? No, I'm just ignoring him. کہ ہوں تو جا, میں کل چھوڑ رہا ہوں, کرنا کوئی نہیں. Allah will ask him on the day of judgment. آپ نے میرا نام لیا, عہد پورا پھر بھی نہیں کیا. دوسرا وہ آدمی جس شخص نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کا پیسہ لے لیا, اللہ اس سے بھی پوچھے گا, خود مدعی ہوگا اللہ. اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی شخص کو مزدوری پہ رکھا کہ بھائی آپ ہمارے لیے کام کرو, وہ کام کرتا رہا لیکن اس کی جو اجرت تھی, اس کی جو ویج تھی, اس کا جو بنتا تھا مزدوری, وہ کوئی نہیں دی. کہا ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ روز قیامت مدعی بن کر اسے سوال کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہیں. ایک وہ آدمی جو لوگوں کا امام تو بنا ہو بل لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہو, یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. آدمی امام بنا ہوا ہے مسجد میں, بس ایک پاورفل آدمی ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کی طاقت ہے, باقی پوری مسجد اس کے خلاف ہو. کہ بھائی we don't want to pray behind this imam but we can't do anything. Why? Because of that gangster, because of that powerful person, we can't face him, that's why. But we don't want to pray behind this imam. نہیں پڑھنا چاہتے اس کے پیچھے, لیکن مجبور ہے, کیا کرے, بدماش ساتھ لگا ہوا ہے. ایسے امام کی بھی نماز کوئی نہیں ہے, ایسے شخص کی نماز نہیں ہے. دوسرا وہ آدمی جو ایسے وقت میں نماز پڑھے کہ جب نماز کا ٹائم ہی جاتا ہو, ہم کہتے ہیں نا وہ ٹائم ہے جناب,
وہ ٹائم ہے اجے گھنٹہ پڑھا کوئی نہیں بارش میں پڑھ لیسا, ایسے کی بھی نماز قبول نہیں ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. So we should pray salah on time, intentionally, purposely. Still I have an hour, 50 minutes, 30 minutes, I'll pray last minute. His salah is not acceptable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third person, تیسرا وہ آدمی جس کی نماز نہیں جو کسی کو غلام بنا لے, آزاد آدمی ہے غلام بنا لیا, اس کی بھی نماز نہیں ہے. آیات تو ابھی بہت باقی ہے لیکن وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ جہاں چھوڑا ہے یہیں سے ہم آگے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.